اس شہر کی مٹی مسلمانوں کے لیے آنکھوں کا سرما ہے، کیونکہ اسی مٹی نے اسلام کے سب سے بڑے اور عظیم اولیاء کرام کو جنم دیا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی سرزمین کی گلیوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے گزار دی۔ ایک ایسا شہر جہاں آج بھی اگر کوئی اسلام سے محبت کرنے والا شخص جائے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ ان گلیوں کی مٹی نے اسلام کے ان عظیم ہستیوں کے قدموں کی حق کو چوما ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہ ہے بخارا، جسے تاریخ نے اسلام کا دل کہا ہے۔ آج ہم آپ کو بخارا کی سیر کروائیں گے، اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، یہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، اور ہم آپ کو ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، بخارا کو مختلف زمانوں اور سلطنتوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا۔ قدیم روایات کے مطابق اسے سب سے پہلے بہا یا بخار کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے خوشی یا برکت کی جگہ۔ بعد میں ایرانی اور عرب فاتحین نے اسے بخارا کا نام دیا، جو آج تک قائم ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے، اور زیادہ تر لوگ ازبک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بخارا کے لوگ نرم مزاج، مہمان نواز اور اپنے مذہب اور روایت سے گہری محبت رکھنے والے ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں آپ کو قدیم طرز کے مکانات، روایتی بازار اور اسلامی لباس میں ملبوس لوگ نظر آئیں گے۔ بخارا کے مرد زیادہ تر زراعت اور سیاحت کے کاموں سے وابستہ ہے، جبکہ خواتین خوبصورت روایتی کپڑے بنتی ہیں۔ یہاں کے بازاروں میں ہاتھ سے بنے قالین، تانبے کے برتن اور پرانی خوشبوئیں بہت مشہور ہے۔ سیاح یہاں آ کر ان چیزوں کو بڑے شوق سے خریدتے ہیں۔ دوستوں، بخارا کے لوگ جدید دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں، مگر ان کے دل اب بھی اپنی پرانی روایات اور اسلامی اقدار سے جڑے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت شہر کی گلیاں سیاحوں اور مقامی تاجروں سے گونجتی ہیں، اور شام کو اذان کی آواز پورے بخارا میں روحانی سکون پھیلا دیتی ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں بعد بھی روشنیوں کی طرح دلوں کو منور کرتی ہے۔ ان کے نام کے ساتھ علم کی وقار، ایمان کی خوشبو اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جھلکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کی جن کے قلم سے نکلا ہر لفظ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا چراغ بن گیا، اور جن کا نام سن کر بڑے سے بڑا عالم اور ولی بھی عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم عالم، محدث اور محقق جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سب سے قیمتی دولت یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے وقف کر دی۔ بچپن ہی سے آپ غیر معمولی ذہانت اور علم کے شوق کے مالک تھے۔ روایات کے مطابق آپ نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور چند سالوں میں ہزاروں احادیث یاد کر لی۔ انہوں نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا، بخارا سے بغداد، مکہ، مدینہ، شام، مصر اور خراسان تک۔ جہاں بھی کوئی سچا عالم یا راوی موجود تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ضرور پہنچے۔ ان کی باریک بینی اور تحقیق کا یہ عالم تھا۔ انہوں نے لاکھوں احادیث کا مطالعہ کیا، مگر صرف وہی احادیث اپنی کتاب میں شامل کی جو بالکل مستند اور غیر مشکوک تھی۔ یوں وجود میں آئی وہ عظیم کتاب الجامع الصحیح، جو آج صحیح بخاری کے نام سے جانی جاتی ہے اور قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اب میرے قلم سے صرف سچ تحریر ہو۔ ان کی زندگی عبادت، عاجزی اور علم کا نمونہ تھی۔ دنیاوی دولت سے دور مگر ایمان اور علم میں بے پناہ امیر۔ ان کی وفات 256 ہجری میں ہرتنگ نامی گاؤں میں ہوئی، اور وہی ان کا مزار مبارک واقع ہے جو بخارا سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دنیا بھر سے زائرین یہاں آتے ہیں، کوئی علم کی تلاش میں، کوئی عقیدت کا جذبے سے۔
امام بخاری کا مزار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے جو شخص علم کے لیے جیتا ہے وہ صدیوں بعد بھی دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی مختصر سی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔